السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اے ٹی سی فیئر انالیسس۔ دوستو، جہاں ایک طرف سیاسی امور اور سپورٹس سے متعلقہ ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں، وہیں تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے ویورز کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے عظیم سلطنت عثمانیہ کے زوال میں ہمفرے کا کردار۔ جی وہی سلطنت عثمانیہ جس کی بنیادیں ارطغرل غازی اور عثمان غازی نے اپنی بہادری اور جوان مردی کے جوہر دکھا کر رکھی تھیں۔ جی ناظرین، ہمفرے ایک برطانوی جاسوس تھا جس نے اپنی چالوں اور مکاریوں سے عظیم سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس کے ساتھ ہی وحدانیت امت کی بنیادیں بھی ہل کر رہ گئیں۔ ہمفرے نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ مدتوں حکومت برطانیہ اپنی عظیم اور مستحکم نو آبادیوں کے بارے میں فکر مند رہی، اور اس کی سلطنت کی حدود نے اتنی وسعت اختیار کی کہ اب وہاں سورج بھی غروب نہیں ہوتا، لیکن ہندوستان، چین اور مشرق وسطیٰ کے ممالک اور دیگر بے شمار نو آبادیوں کے ہوتے ہوئے بھی جزیرہ برطانیہ بہت چھوٹا دکھائی دیتا تھا۔ حکومت برطانیہ کی سامراجی پالیسی بھی ہر ملک میں یکساں نوعیت کی نہیں ہے۔ بعض ممالک میں عنان حکومت ظاہراً وہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن در پردہ پورا سامراجی نظام کار فرما ہے۔ اب اس میں کوئی کسر باقی نہیں کہ وہ ممالک اپنی ظاہری آزادی کھو کر برطانیہ کی گود میں چلے آئیں۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نو آبادیاتی نظام پر نظر ثانی کریں اور خاص طور سے دو باتوں پر لازمی توجہ دیں۔ نمبر 1، ایسی تدابیر اختیار کریں جو سلطنت انگلستان کی نو آبادیوں میں اس کے عمل دخل اور قبضے کو مستحکم کریں۔ نمبر 2، ایسے پروگرام مرتب کریں جن سے ان علاقوں پر ہمارا اثر و رسوخ قائم ہو جو ابھی ہمارے نو آبادیاتی نظام کا شکار نہیں ہوئے۔ انگلستان کی نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت نے مذکورہ پروگراموں کو روبائے عمل لانے کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ وہ نو آبادیاتی یا نیم نو آبادیاتی علاقوں میں جاسوسی اور حصول اطلاعات کے لیے وفود روانہ کرے۔ میں نے نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت میں ملازمت کے شروع ہی سے حسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے امور کی جانچ پڑتال کے سلسلہ میں اچھی کارکردگی نے مجھے وزارت خزانہ میں ایک اچھے عہدے پر فائز کیا۔ یہ کمپنی بظاہر تجارتی نوعیت کی تھی، مگر در حقیقت جاسوسی کا اڈہ تھا۔ اس کے قیام کا مقصد ہندوستان میں ان صورتوں یا ان راستوں کی تلاش تھی جن کے ذریعے اس سرزمین پر مکمل طور پر برطانیہ کا اثر و نفوذ قائم ہو سکے اور مشرق وسطیٰ پر اس کی گرفت مضبوط کی جا سکے۔ ہیمفرے لکھتا ہے کہ ان دنوں انگلستان کی حکومت ہندوستان سے بڑی مطمئن اور بے فکر تھی، کیونکہ قومی، قبائلی اور ثقافتی اختلافات مشرق وسطیٰ کے رہنے والوں کو اس بات کی فرصت ہی کہاں رہنے دیتے تھے کہ وہ انگلستان کے جائزہ اثر و رسوخ کے خلاف کوئی شورش برپا کر سکیں۔ یہی حال چین کی سرزمین کا بھی تھا۔ بدھ اور کنفیوشس جیسے مردہ مذاہب کے پیروکاروں کی طرف سے بھی انگریزوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، اور ہندو چین میں کثرت سے باہمی اختلافات کے پیش نظر یہ بات بعید از قیاس تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو اپنی آزادی اور استقلال کی فکر ہو۔ یہی وہ ایک موضوع تھا جو کبھی ان کے لیے قابل توجہ نہیں رہا۔ تاہم یہ سوچنا بھی غیر دانش مندی ہے کہ آئندہ کے پیش نظر انقلابات بھی ان قوموں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کریں گے۔ پس یہ بات سامنے آئی کہ ایسے تدابیر اختیار کی جائیں جن سے ان قوموں میں بیداری کی صلاحیت مفقود ہو جائے۔ یہ تدابیر طویل المیعاد پروگراموں کی صورت میں ان سرزمینوں پر جاری ہوئے جو تمام کے تمام افتراق، جہالت، بیماری اور غربت کی بنیاد پر استوار تھے۔ ہم نے ان علاقوں کے لوگوں پر ان مصیبتوں اور بدبختیوں کو وارد کرتے ہوئے بدھ مت کی اس ضرب المثل کو اپنایا، جس میں کہا گیا ہے:
बीमार को उसके हाल पर छोड़ दो और सब्र का दामन हाथ से न जाने दो। बिलाखिर वो दवा पूरी कड़वाहट के बावजूद पसंद करने लगेगा। हमने बावजूद उसके कि अपनी दूसरे बीमार यानी सल्तनत उस्मानिया से कई करारदादों पर अपने फ़ायदा में दस्तखत करवा लिए थे, ताहम नौब आबादियाती इलाकों की वजारत के माहिरीन का कहना था कि एक सदी के अंदर ही इस सल्तनत का पल्ला बैठ सकता है। हमने इसी तरह ईरान से मुख्तलिफ करारदादों पर दस्तखत लिए। हमारे जासूस इस्लामी ममालिक में उस्मानियों और इसी तरह ईरानियों के ज़ेर असर सरगर्म अमल रहे, और बावजूद इसके कि उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के मकासद में नुमाया कामयाबी हासिल की और दफ्तरों के निज़ाम को बिगाड़ कर रिश्वतस्तानी आम कर दी, बादशाहों के लिए ऐशो इशरत के सामान फ्राहम किए और इस तरह इन हुकूमतों की बुनियादों को किसी हद तक पहले से ज़्यादा मुतज़लज़ल किया, ताहम उस्मानी और ईरानी सल्तनतों की कमज़ोरी को सामने रखते हुए भी झैल में बयान की जाने वाली बाज़ वजूहात की बिना पर हम अपने हक़ में कुछ ज़्यादा मुतमिन नहीं थे, और वो अहम तरीन वजूहात ये थीं। नंबर 1, लोगों में इस्लाम की हकीकी रूह का असर नफूज़ जिसने इन्हें बहादुर, बेबाक और पुरज़्म बना दिया था। यह कहना बेजाना होगा कि एक आम मुसलमान मजहबी बुनियादों पर एक पादरी का हम पल्ला था। ये लोग किसी सूरत में भी अपने मज़हब से दस्तबरदार नहीं होते थे। मुसलमानों में शिया मज़हब के पैरोकार जिनका ताल्लुक़ ईरान की सरज़मीन से है, अक़ीदे और ईमान के एतबार से ज़्यादा मुस्तहकम और ज़्यादा ख़तरनाक वाक़या हुए हैं। शिया हज़रात ईसाइयों को नजस और काफ़िर मुतलक समझते हैं। उनके नज़दीक एक ईसाई ऐसी मुतफ़न गलाज़त की हैसियत रखता है जिसे अपने दरमियान से हटाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। एक दफ़ा मैंने हेम्फ्रे कहता है, एक दफ़ा मैंने एक शिया से पूछा, तुम लोग नसारा को हकारत की निगाह से क्यों देखते हो, हालांकि वो लोग खुदा, रसूल और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं। उसने जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इल्म और साहब हिकमत पैगंबर थे, और वह चाहते थे इस अंदाज से काफ़रों पर दबाव डालें कि वो दीन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएं। सियासी मैदान में भी जब कभी हुकूमतों को किसी फ़र्द या गिरोह से खटका होता है तो वो अपने हरीफ पर सख्तियाँ करती है और उसे रास्ते से हटने पर मजबूर करती हैं, ताकि बिलाखिर वो अपनी मुखालिफतों से बाज आ जाए और अपना सरे तस्लीम खम कर दे। ईसाइयों के नजस और नापाक होने से मुराद उनकी ज़ाहरी नापाकी नहीं बल्कि बातनी नापाकी है, और ये बात सिर्फ़ ईसाइयों ही तक महदूद नहीं है बल्कि इसमें ज़रतश्ती भी शामिल हैं जो कौमी एतबार से ईरानी हैं। इस्लाम इन्हें भी नापाक समझता है। मैंने कहा, अच्छा, मगर ईसाई तो खुदा, रसूल और आखिरत पर ईमान रखते हैं। उसने जवाब दिया, हमारे पास उन्हें काफ़र और नजस गर्दानने के लिए दो दलीलें हैं। पहली दलील तो यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते और कहते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं, खाकम बदहन। हम भी इनके जवाब में कहते हैं कि तुम लोग नापाक और निजस हो, और ये ताल्लुक़ अकल की बुनियाद पर है, क्योंकि जो तुम्हें दुख पहुँचाए तुम भी उसे तकलीफ़ दो। दूसरे ये कि ईसाई अंबिया और मुरसलीन पर झूठी तोहमतें बांधते हैं जो खुद एक बड़ा गुनाह और उनकी बेहुरमती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह शराब पीते थे, इसलिए लानत इलाही में गिरफ़्तार हुए और इन्हें सूली दी गई। मुझे इस बात पर बड़ा ताव आया और मैंने कहा, ईसाई हरगज़ ऐसा नहीं कहते। उसने कहा, तुम नहीं जानते, किताब मुक़द्दस में ये तमाम तोहमतें वारद हैं। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और मुझे यकीन था कि वो झूठ बोल रहा है, अगरचे मैंने सुना था कि बाज़ अफराद ने पैगम्बर इस्लाम पर झूठ की निस्बत दी है, लेकिन इससे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। मुझे खौफ था कि कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए और लोग मेरी असलियत से वाकिफ़ ना हो जाएं। नंबर 2, मज़हब इस्लाम तारीख़ी पस मंज़र की बुनियाद पर एक हुर्रियत पसंद मज़हब है और इस्लाम के सच्चे पैरोकारों
پیروکار آسانی کے ساتھ غلامی قبول نہیں کرتے، ان کے پورے وجود میں گزشتہ عظمتوں کا غرور سمایا ہوا ہے، یہاں تک کہ اپنے اس ناتوانی اور پرفتور دور میں بھی وہ اس سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں ہیں۔ ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ تاریخ اسلام کی من مانی تفسیر پیش کر کے انہیں یہ بتائیں کہ تمہاری گزشتہ عظمتوں کی کامیابی ان حالات پر منحصر تھی جو اس زمانے کا تقاضا تھا، مگر اب زمانہ بدل چکا ہے اور نئے تقاضوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، اور اب گزشتہ دور میں واپسی ناممکن ہے۔ نمبر 3، ہم ایرانی اور عثمانی حکومتوں کی دور اندیشیوں، ہوشیاریوں اور کارروائیوں سے محفوظ نہیں تھے، اور ہر آن یہ کھٹکا رہتا تھا کہ کہیں وہ ہماری سامراجی پالیسی سے باخبر ہو کر ہمارے کیے دھرے پر پانی نہ پھیر دیں۔ یہ دونوں حکومتیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، بہت کمزور ہو چکی تھیں، اور ان کا اثر و رسوخ صرف اپنی سرزمین کی حد تک محدود تھا۔ وہ صرف اپنے ہی علاقے میں ہمارے خلاف اسلحہ اور پیسہ جمع کر سکتے تھے، تاہم ان کی بدگمانی ہماری آئندہ کامیابیوں کے لیے عدم اطمینان کا سبب تھی۔ نمبر 4، ہیمفرے لکھتا ہے کہ مسلمان علماء بھی ہماری تشویش کا باعث تھے۔ جامعہ الازہر کے مفتی اور ایران و عراق کے شیعہ مراجع ہمارے سامراجی مقاصد کی راہ میں ایک عظیم رکاوٹ تھے۔ یہ علماء جدید علم و تمدن اور نئے حالات سے یکسر بے خبر تھے، اور ان کی تنہا توجہ اس جنت کے لیے تھی جس کا وعدہ قرآن پاک نے انہیں دے رکھا تھا۔ یہ لوگ اس قدر متعصب تھے بقول ہیمفرے کے کہ اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ اور امراء سمیت تمام افراد ان کے آگے چھوٹے تھے۔ اہل سنت حضرات شیعوں کی نسبت اپنے علماء سے اس قدر خوف زدہ نہیں تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمانی سلطنت میں بادشاہ اور شیخ الاسلام کے درمیان ہمیشہ خوشگوار تعلقات برقرار رہے تھے، اور علماء کا زور سیاسی حکام کے زور کے ہم پلہ تھا۔ لیکن شیعہ ممالک میں لوگ بادشاہوں سے زیادہ علماء کا احترام کرتے تھے۔ مذہبی علماء سے ان کا لگاؤ ایک حقیقی لگاؤ تھا، لیکن حکام یا سلاطین کو وہ کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ بہرحال سلاطین اور علماء کی قدردانی سے متعلق شیعہ اور سنی نظریات کا یہ فرق نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت اور انگریزی حکومت کی شورش میں کمی کا باعث نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس تاریخی سلسلے کی آج کی یہ پہلی قسط یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ دوسری قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔